اس کی تعلیم آئی. اور تعلیم سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے ان کی فطرت میں استعداد رکھا. اس استعداد کی بنیاد پر انہوں نے اشیاء کے نام دی اور ان کی خواص کو بھی جان دیا. یہ آگ ہے، اس کے اندر استعداد جلانے کی، یہ پانی یہ ڈبوتا ہے. اس طرح دیگر دنیا کی جتنی چیزیں درپیش آتی ہیں. تو یہ کل استغراق تھا. اس لیے بتایا کہ آج بدعت پھر کہتے ہیں دیکھیں نا پھر نبی آیا تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ کل اور کل آتا ہے استغراق کے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں استغراق اضافی ہے. اگر یہاں مانیں تو پھر قرآن کریم کے اندر اس پر شاید ہے کہ بہت سے مواقع کے اندر کل کا استعمال حقیقتاً استغراق کے لیے نہیں آیا بلکہ اضافی آیا. جس طرح قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے آپ نے خلیل کو فرمایا 4 پرندے لے کر ذبح کر دو اور پھر ثم اجعل علی کل حالانکہ استغراق ہو تو دنیا کو کوئی پہاڑ نہ رہ جایا. بالکل خلاف ہے. اللہ نے قرآن کے بارے میں بات کی کل شیء، حالانکہ اس میں کائنات کی ہر چیز کو ذکر تو نہیں. ملکہ بلقیس کے بارے میں فرمایا بہوتیت کل شیء، اس سے ہر قسم کی چیز. تو یہاں بھی نہیں کہ کائنات کے ذرے ذرے سے لے کر اب تک ہر چیز نہیں. یعنی جو سلطنت و ملک کے لیے چیزیں ضروری ہیں، اسباب ساز و سامان، وہ ہر قسم کا دے دیا. بعد میں سمجھانا ہے جو مانا کام بدلے گا. ثم عرضهم على الملائکہ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو پیش کیا. یہ چیزیں تھیں نہیں، مفسرین نے فرمایا وجود مثالیہ کیا فرشتوں پر. وقال فرشتوں سے سوال، اللہ نے فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء، اور فرشتوں ذرا بتلاؤ نا ان مسمیات کے نام. مسمیات کے ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنے شبے میں کہ یہ کرے گا وہ کرے گا. قالوا سبحانك لا علم لنا، جواب ملائکہ اور ان سے نفی علم ہے. جواب میں کہنے لگے اللہ تو پاک ہے. لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس تو نہیں ہے علم مگر اسی چیز کا جو تم نے ہمیں سکھایا. انک انت العلیم الحکیم، وسعت علم باری تعالیٰ اور وسعت حکمت باری تعالیٰ. یقیناً میرے اللہ تو ہی تو ہے، تو ہی حسر ہے، تو ہی ہے جاننے والا، علم رکھنے والا، حکمت والا. قال یا آدم انبئهم باسمائهم، اے آدم بتلاؤ ان کو ان کے نام. کن کے نام؟ ایسے اسماء مسمیات، مسمیات کے نام بتلاؤ. اب آدم علیہ السلام آگے ہوئے، جہاں دوری لے گئے اتلا خاصی جیت گیا. فلما انبأهم باسمائهم، پر جب آدم علیہ السلام نے ان کو ان چیزوں کے نام بتلائے، اعلیٰ نیچے لکھیں سزگمش ملائکہ، سزگمش. قال لم أقل لكم،
اور فرشتوں میں تمہاری حقیقت کو بھی جانتا ہوں، ظاہر کو بھی، باطنی حالت کو بھی جانتا ہوں۔ پھر فرشتوں کا اقرار علم، فرشتوں کا اقرار اصول علم، اور کمالات کے اندر آدم علیہ السلام کا ان سے فروتر ہونا، اعلیٰ ہونا، بلند ہونا واضح ہو گیا اللہ کے اعلان سے بھی اور خود فرشتوں کے اقرار سے بھی۔ تو جو فرشتے کمالات میں آدم سے جونیئر ہیں، آدم سے کم تر ہیں، تو پھر وہ اللہ کے ساتھ کس طرح شریک ہو سکتے ہیں؟ مشرکین کے عقیدے کا رد کر دیا کہ وہ کہتے تھے الملائکۃ بنات اللہ۔ الم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں پہلے ہی نہیں کہا تھا انی اعلم غیب السماوات والارض، یقیناً میں ہی جانتا ہوں چھپی ہوئی چیزیں آسمانوں اور زمین کی۔ غیب السماوات کی جیسے آفاقی غیبی، والارض آفاقی فطری، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ۔ وَأَعْلَمُ مَا، یہاں انفو کیا گیا، میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو۔ کیا ظاہر کیا؟ اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، ظاہر کر کے کلام کہی تھی نا، وما کنتم تکتمون، اور میں وہ بات بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو۔ دو چیزیں اس میں آ گئی، ایک انہی کا جو مانی کرو ساتھ بیان ابلیس، اس نے دل کے اندر گمن چھپایا۔